کہ کوئی اہل بیت کو پہچاننے والا نہیں ہے، برا بھلا کہنے والا ہے لیکن ان کی حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور خطیب کو بلا کر امام کو ممبر کے پاس کھڑا کر کے خطیب سے کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی اہل بیت کی برائی کر سکتے ہو معذرت کرو۔ اور جب وہ خطیب آتا ہے اور برائی شروع کرتا ہے تو امام کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد اپنا وَيَا خَطِيبُ، اے خطابت کرنے والے چپ بیٹھو، خاموش رہو۔ کیوں؟ امام نے اس کے بعد وہ فلسفہ بتایا، اشتریت سخط الخالق، تو نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے ایک انسان کو خوش کرنے کے لیے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو نے اپنے آپ کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے ذلی یا یزید، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑی پہ جاؤں اور ایسی بات کہوں للہ فیہ رضا، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، وللسامع وللمخاطب اجر و ثواب، اور سننے والوں کو اجر و ثواب مل جائے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کل آپ کو یہ سنا ہے کہ اللہ کا بھی دیکھو، اللہ کی بھی واقعی ایک بڑی شان ہے کہ ایسے وقت میں کسی نہ کسی کو حتیٰ دشمنوں کے بھی منہ میں زبان دیتا کہتا ہو ٹھیک ہے اجازت دے۔ جب چاروں طرف سے اجازت دے کی صدا بلند ہونے لگی تو اس کو کہنا پڑا، تو پتہ نہیں اگر یہ ممبر پہ گئے تو کیا ہوگا۔ آپ دیکھو دشمن ہے لیکن وہ بھی جانتا ہے اہل بیت کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے کہ اگر ممبر پہ گئے تو ہماری جو ہے پوری فائل کھل جائے گی، اور جو نقاب میں نے پہن کے رکھا ہے اسلام کا وہ اتار کر کنارے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک جو ہے اب میں چاہتا ہوں دیکھیے، امام نے فرمایا اوتینا بستۃ وفضلنا بسبع، مجھے 6 فضیلتیں دی گئی، 6 چیزیں عطا کمال عطا کیا اور 7 فضیلتیں عطا کی گئی۔ میں نے ایک کل کہا تھا آپ سے، کہا تھا اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے یہ بہت واضح کر دیا شام کے لوگوں کو کہ اگر ہماری محبت اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے ہو تو مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ گیا محمد۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی چیز جو امام نے ذکر کی ہے اس میں اوتینا بستۃ میں کیا فرمایا؟ اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا۔ آپ کبھی سوچیں سن 60 ہجری 61 ہجری یا جو بھی 60 ہجری 61 ہجری جس میں بھی امام کی شہادت ہے وہی 60 ہجری میں اس وقت امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم عطا کیا گیا۔ یہ کیا فرمانا چاہتے تھے کہ دنیا میں تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں امام کو کتنا علم دیا گیا۔ ہم نے 2-3 دن بات کی کہ امام علم کا خزانہ ہوتا ہے، خزانہ بھی لفظ چھوٹا ہے۔ امام اس دریا کا نام ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے، علمی معیار میں امام اس دریا کا نام ہے جس کی تہ تک کوئی دنیا میں پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا آپ سوچیں گے بھائی خالی کہہ دینا نہیں ہے، امام خود چوتھے امام کی سیرت میں ہمارا بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں، آپ دیکھو علم کتنا، دریائے بے کران بھی ان کے سامنے چھوٹا پڑ جائے گا، اتنا علم۔ اور آج ساری دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے جس کے پاس علم ہے وہ بلند ہے، جس کے پاس جہالت ہے وہ پست ہے۔ آج ساری دنیا میں تسلیم ہو گیا۔ آج ترقی یافتہ دنیا میں معیاری ہے کہ ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہے
اتنے ہی ہم ترقی یافتہ ہیں. تو امام 60 ہجری میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم عطا کیا گیا اور کوئی ہمارا علم میں مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تو کہنا چاہتے ہیں. اب میں ایک سناتا ہوں آپ کو کہ واقعی آپ اندازہ کریں کہ امام چاروں وہ اپنے جد کی طرح، بے شک آپ کو نہیں سنائی دے گا کہ امام نے کہا ہو مسجد آپ مدینے میں یا جیسے امام علیہ السلام کوفے میں کہتے ہیں سلمونی سلمونی قبل ان تفقدونی، یہ تو نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ بھی آپ کو کہیں نہیں دکھا سکتے کہ کبھی امام سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور امام نے نہیں کہا ہو. یہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے جد کے پاس علم ہے وہی جو ہے بیس اور فاؤنڈیشن ہے جس کا علم آگے بڑھتا ہے. ٹھیک. اب میں سناتا ہوں ایک روایت. آپ اندازہ کیجئے کہ آج اور امام کی عظمت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے. صاف ابن بنا کے کی روایت اس میں آپ دیکھیے چوتھے امام کے معجزات میں ایک معجزہ یہ ذکر کیا. ظاہری کہتا ہے کہ ایک میرا جو ہے اخن فی الدین. اخن فی الدین کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا دینی بھائی تھا، یعنی ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن چونکہ ہم دونوں ایک ہم مذہب ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ جو ہے روم مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی روم سے عیسائیوں سے تو یہ لڑنے کے لیے وہاں شہید ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو شہادت کا تو بہت بڑا رتبہ ہے کہ میں شہید. آج جب ایک جملہ ایک حدیث سنا کر آگے بڑھ جاؤں، امام سے کسی نے پوچھا اولا شہید کا حساب کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ بھائی سوال ہے کہ منکر و نکیر اور یہ سب کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ تو امام نے فرمایا جو میدان جنگ میں آئے اور تلوار کھانے کے لیے تیار رہے وہی حساب کتاب کے لیے کافی ہے. جب نہیں ہوا کہ جملہ کہ بھائی جس کا ایمان ہوگا وہی تو آئے گا میدان میں کہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں اب میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا عجب ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر انسان جو میدان میں آیا اس کو نہیں مجاہد کہتے بلکہ ایک معیار بتایا. معیار کیا بتایا؟ معیار عجب ہے وہ کہ ایک واقعی مجاہد جو اسلام کی نظر میں مجاہد ہو یہ وہ انسان ہے جو یہ نیت لے کر آتا ہے یا مرنا ہے یا مارنا ہے، یقتل اور یقتل، یا خود مارا جائے گا یا مار دے گا. یعنی دونوں کی نیت جو ہے برابر ہے. یہ بھی نیت ہے کہ مجھے دشمن خدا کو مار دینا ہے، یہ بھی نیت ہے کہ مجھے اللہ کے نام میں مر جانا ہے. دونوں برابر. تو آپ ذرا سوچیے کہ بھائی اتنا رتبہ ہے، شہید کا رتبہ اتنا بڑا ہے. لیکن آپ کبھی یہ سوچیے کہ بھائی اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا شہید کا رتبہ ہونے کے باوجود آج ہماری اور آپ کی چیز، آپ کی مثال واقعی عجب نہیں ہے جس کا اتنا بڑا رتبہ ہو کہ اللہ کی راہ میں جائے اور شہید ہو جائے. یہ ہو جائے. آج ہمارے پاس حدیث، وہ بھی حدیث متفق علیہ ہے کہ تم اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ شہید مرو. یہ عجب نہیں ہے؟ ایک آدمی اتنا سیکریفائی کرے اور ایک آدمی جو ہے خالی محبت اہل بیت لے کر مر جائے شہید ہو جائے. تو آپ کو نہیں لگتا بھائی یہ تو بہت بڑی بات ہے؟ لیکن شاید علماء فرمانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت لینا بھی آسان نہیں ہے. ٹھیک. اب آپ سن لیجئے وہ کہتا ہے شہید ہو گیا تو بہت حیرت میں تھے ہم کی اور غبطہ بھی ہو رہا تھا، رشک بھی ہو رہا تھا، میرا بھائی گیا اور شہید ہو گیا. اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ اس کا رتبہ کیسا رکھا ہوگا، برزخ میں گیا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا اور اس کو اللہ نے کون سی جنت دیا ہوگا اور کیسا آرام دیا ہوگا. کہتے ہیں یہ جو ہے یہی سوچتے رہے. ایک دن سوچ رہے، دو دن سوچ رہے. ایک دن کہتے ہیں آپ ایک سلوات پڑھیے محمد ایک دن یہی سوچتے سوچتے سو گئے اور جیسے ہی سویا وہ میرا بھائی آ گیا. ظاہری تم میرے بارے میں بہت سوچتے ہو. ہاں بالکل جیسا تم نے سوچا ہے اللہ نے ویسے ہی مجھے دیا. دیکھو مجھے یہ رتبہ دیا. کیا رتبہ دیا؟ کہا دیکھو یہاں میں مر گیا، وہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر وہ چیز جو تصور تم کر سکتے ہو آرام کی وسائل میرے پاس. لیکن اے ظاہری تمہیں جانتے ہو
میں تمہیں کیا دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. کہا کہو کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا تم پتہ ہے تمہارے چوتھے امام کی سفارش سے مجھے جنت میں ایک ایسا محل عطا کیا گیا ہے جو 10,000 سال سفر کر کے پورا کیا جاتا. تمہارے چوتھے امام کی سفارش سے مجھے اللہ نے ایک ایسی جنت دی ہے جس کے درمیان میں سفر کروں 10,000 سال لگے گا. آپ کی تو بہت تعجب مجھے ہوا کہ اتنی بڑی جنت کہ انسان خالی سفر کرنے کے لیے اگر جائے تو اس کو اتنا ٹائم لگ جائے. ٹھیک ہے اب کہتے ہوئے یہی جب سنا تو تب چونک کے اٹھا, اور جب اٹھا تو میں نے کہا یار یہ خواب ہی ہے, چھوڑو. کہتے ہیں پھر پانی پیا, اب آدمی انسان کے ساتھ دیکھو خواب دیکھے چونک کے اٹھا تو کیا کرے, خواب ہے. پھر سوئے, سو گئے. کہا جیسے ہی سویا پھر میرا بھائی آیا. کہا میں نے جو کہا شک کر رہے ہو, میں نے جو تمہیں بتایا تمہیں شک ہو رہا ہے اس پہ؟ ہاں شک ہو رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, میری بات کی سچائی تمہیں ایسی پتا چلے گی جب تم اٹھو گے تو تمہارے امام کا قاصد تمہارا دروازہ نوک کرے گا اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ سب کچھ بتا دے گا. اور عجب تو یہ ہے زہری کہ اللہ نے تمہیں جو ہے ایک کام کی بنا پر مجھ سے 10,000 گنا بڑا رتبہ دیا. ایک کام کی بنا پر تمہارا اللہ نے 10,000 گنا بڑا رتبہ تمہیں عطا کیا. تو کیا, اب ذرا سنیے گا, میں چاہتا تھا میں یہ دیکھیے یہ مجلس ایک پیغام ہے, یہ اہل بیت رسول کا پیغام ہے. اب اس نے کہا کہ جانتے ہو کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم ہر جمعہ کو جاتے ہو اپنے امام کو سلام کرنے. ہر جمعہ کو تم اپنے امام کو سلام کرنے جاتے ہو اور ان کے لیے سلوات پڑھتے ہو اور پھر ان سے جو حدیثیں سنتے ہو آ کر سناتے ہو. ڈر بھی ہے تمہیں کہ حکومت دشمنوں کی کہیں تمہیں مار نہ دے, لیکن کوئی بات نہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا اتنا بڑا رتبہ ہے. کس کی بنا پر؟ امام چہار. اور پروف اگر چاہیے تو تم آ کے بولو گے, تمہارے دروازے کو نوک کیا جائے گا, جو کچھ میں نے بتایا ہے بالنوان تمہیں بتا دیا جائے گا. تب تو تمہیں یقین آئے گا, تب تو تمہیں یقین آئے گا نا. سلیم کہا کہ ہاں بالکل. تو میں خواب دیکھ کے سو گیا. خدا کی قسم جیسے ہی آنکھ کھلی نوک, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا, امام کے چوتھے امام کا خادم کھڑا ہوا. چلو ظاہری امام نے تمہیں بلایا, چلو تمہیں امام نے بلایا. ظاہری کہتی اب تو جلدی سے کپڑا پہنا اور امام کے وہاں گئے. کہ امام نے مجھے بلایا, گھر میں بلایا, بٹھایا. کہاں ظاہری, میں سناؤں یا تم سناؤ گے؟ ظاہری بتاؤ, میں سناؤں یا تم سناؤ گے؟ کہا کہ آپ سنائیں گے تو میرے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. روایت کہتی ہے کہ امام نے من و ان وہ پوری چیز ان کو سنایا. کہ جب میں حیران رہ گیا کہ میرے آقا جو یہاں آرام سے مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے علم کی وسعت کہاں تک ہے کہ جہاں انسان کی عقل رسائی نہیں کرتی ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کیا ہے ان کے علم کا مرتبہ؟ میں نے کہا تھا کہ آج ہم واقعی نہیں جانتے ہیں کہ امام کا علم کہاں تک ہے اور کس حد تک ہے. ٹھیک ہے, اور یہی کافی ہے کہ کسی نے امام سے جب کہا کہ آقا آپ کا علم کتنا ہے, تو امام نے کہا میری آنکھوں ہتھیلی. یہ امام علیہ السلام سے کہا تھا, اور تھوڑا سوچ کے جواب دیا کرو. جب امام نے جب میں سوچوں اور تم نہیں, تو کہا نہیں تھوڑا سوچ کے جواب دیجیے. تو امام نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5. کہا تم سوچو ذرا تھوڑی دیر. تو اسے بولا اس میں کیا سوچنا ہے کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, یہ تو ہر آدمی آنکھ کھولے گا بھی, سوتے ہوئے بھی آپ جگہ نہیں بتائے.
قبر تمہارے لیے جس طرح یہ 5 انگلیاں ہیں، کائنات ہمارے لیے اس طرح۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ایک اندازہ کیجئے کہ بھائی علم کتنا ہے۔ اچھا یہ اس کا ایک پازیٹیو اثر ہماری زندگی میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ آج اگر ہم یہی چیز جو ہم روایتوں میں سنتے ہیں اور واقعی حقیقت میں ایسا ہے، اگر ہم یقین کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ کیسے بدلے؟ ارے میرے آقا تم تو ہر سب کچھ دیکھ رہے ہو، چاہے میں قبر میں پہنچ جاؤں گا تب بھی دیکھو گے، قبر سے باہر ہوں تب بھی دیکھو گے، تو اے میرے آقا تم سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو آج اگر واقعی فرزند زہرا موجود ہے اور ہم کہیں وہ چوتھے امام کا وارث ہے اور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ ہم اپنے امام کی نظروں کے سامنے ہمیشہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج کہیں جو ہے جب CCTV لگائی جاتی ہے تو ایک بڑا سا پوسٹر لگا لیا جاتا ہے، دیکھو آپ اس کے دائرے میں ہو، اب سنبھل کے چلنا۔ ٹیڑھے سے ٹیڑھا انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہماری اس میں قید ہوگی۔ اب اگر آپ سوچیں کہ واقعی اگر ہم یہ سوچ لیں میرے مولا تم ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت دیکھ رہے ہو، ہم سدھریں گے یا نہیں سدھریں گے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ پیغام اہل بیت کی، یہ جو امام نے سجادہ فرمایا وہ 3 بستتین، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکری ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ اب ایک دوسری جو چیز دی ہے وہ ہمارے لیے بہت سکون کا سبب ہے، علم۔ دوسری چیز کیا دی گئی؟ علم۔ علم کیا چیز ہے؟ کہ ہم دیکھتے تو بہت کچھ ہے لیکن ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اگر ایکشن لینا شروع کر دے جو تم کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، واقعی آپ دیکھو کہ یہ اماموں کا بہت بڑا کمال ہے کہ جن کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی میں تو وہ بھی ہو رہا ہے نا۔ آج آپ کبھی سنے دشمن دشمنی اہل بیت پہ اتارو ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا، آپ واقعی سوچے، میں نے میرے ایک دوست نے کہا کہ میں مصر گیا، میں حیران رہ گیا، 10 15 نہیں 100 چینل شیعہ کے خلاف، سیٹلائٹ 24 گھنٹہ چلتی ہے، ان کا کام خالی کیا ہے؟ شیعہ کے خلاف پروپیگنڈا۔ اور امام حسین کے نام سے بھی انہوں نے بنائے تھی، اور کیا کرنا؟ صرف شیعوں کو لال تاڑ کرنا۔ آپ سوچو اماموں کا طاقت ہے تو دنیا بدل دے، پلٹ دے، لیکن وہ علم اللہ نے دیا ہے تو وہ دیکھ کر برداشت کر۔ کیسے اللہ کے رسول نے برداشت کر لیا؟ ان کے سامنے کتنے بڑے بڑے جرم ہوئے، آپ برداشت کر لیا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتا تھا یہ منافق میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے بعد کیا کرنے والے ہیں؟ یہ سب جانتے تھے، جاننے کے باوجود کیا کیا؟ میں نے وہ روایت آپ کو سنائی کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، اگر تمہیں بڑا شوق ہے ہدایت کرنے کا تو جاؤ، یہ آیا ہے اس کے ساتھ جاؤ، اس کی قوم میں صلح کروا دو۔ کہ اللہ کے رسول ہم کیا کر سکیں گے؟ اللہ کا رسول ہمیں بتانا چاہتا تھا، ہم ابھی تو کہہ رہے نہیں کر سکیں گے، جیسے ہی ہم مریں گے اور ہماری وفات ہوگی تو کہو گے ہم کر سکیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے برداشت کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے برداشت کر لیا۔ تو آج واقعی علم امام کتنا تھا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھو اندازہ لگاؤ واقعی امام سجاد کی جو کمال تھا، آج حیران ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک چچا رشتے کے، امام کے چچا رشتے کے، ہر روز امام ان کے گھر کھانا لے کے جاتے تھے اور منہ پہ نقاب ڈالتے، کالی آنکھیں کھلی، کھانا دے رہے ہیں، امام اپنے ہاتھوں سے بھی کھانا دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے دیکھو میرا بھتیجا زین العابدین ہے، کبھی خبر نہیں لیتا میری، اور آپ کتنے اچھے انسان ہو جو روز مجھے کھانا بغیر داغا لا کے دے رہے ہو۔ اور امام زندگی بھر، ایک دن کی بات ہوتی تو شاید میں اور آپ سب کر لیں،
لیکن زندگی بھر امام یہ کرتے رہے. جب امام کی شہادت ہوئی تو ان کو پتا چلا اچھا وہ جو کھانا لا کے دے دیتے وہ کوئی نہیں، میرا بھتیجا ہی تھا. آپ واقعی برداشت کر سکتے ہیں کوئی؟ واقعی علم کیسی ہے، بزرگی کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک انتقام لینا ہے، ایک انسان فطری یہ بات سمجھتا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کوئی بھائی ہمارا دشمن آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے اچھا بیٹا سبق سکھاؤں گا. ٹھیک ہے، کون آدمی ہے جو انتقام سے خالی ہو؟ ہے کوئی؟ واقعی نا آپ دیکھیں، میں تو آج آپ دیکھو ہماری شریعت بہت باریک ہے اور اس میں بہت حکمت پائی جاتی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ بھائی ایک نے میرے ساتھ برائی کی، اور کیسی برائی کی؟ مثال کے طور پر اس نے میرے بھائی کے قاتل ہو اور وہ مصیبت میں آئے اور مجھ سے کہے میں کروں گا، میں کہوں گا اچھا یہ مر جائے، میں دیکھ کر اس کو گڑ رہا ہوں، مر جاتا تو سکون مل جاتا نہیں. لیکن آپ سوچیں جب واقع ہرا ہوا تو امام نے خود، جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، خود اس میں تاریخ نے لکھا ہے کہ امام سے کہا کہ ہماری عورتوں کو اپنے گھر میں لے لیجئے. امام نے کہا اچھا اللہ پہنچا. آپ دیکھو امام کا تو ایک واقعی کردار کتنا بڑا، وہ تو آئی ہے. امام کی گھر کی عورتوں کا بھی کردار کتنا بلند تھا کہ ان عورتیں جب آئیں تو انہیں ریجیکٹ نہیں کیا، انہیں قبول کیا. واقعی نہیں تھا یہ کمال. اس کو کہتے ہیں کہ تیسری چیز جو آئی ہے روایتوں میں امام نے فرمایا وہ تین بستتن، تو اس میں علم، حلم و سماحہ. سماحہ اسے کو جب بجت اور بزرگی کو کہا ہے کہ کلیجہ اتنا بڑا ہے کہ دشمن کو بھی برداشت کرے. واقعی آپ سوچیے برداشت کرتے. اور آج جو ہے اسی وجہ سے آپ دیکھو جب امام کی شہادت ہوئی نا تو آج روایتیں کہتی ہیں کہ امام کے جو بڑے دشمن تھے وہ امام کے جنازے کے ساتھ چیخ مار کر روتے تھے. کہتے زندگی میں دشمنی نبھائی، آج امام کی شہادت ہو گئی تو رو رہے. کہتے دیکھو آج وہ چلا گیا جو حلم کا پہاڑ تھا، آج وہ چلا گیا جو عبادتوں کا سب سے بڑا مظہر تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دشمنوں کے سامنے یہ اقرار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا شجاع، ٹھیک ہے، سماحہ، سخا اور سجاع، اور آخر میں محبت کے قلوب المؤمنین. یہاں تک مل گیا ہم کو. اب میں چاہتا ہوں آپ دیکھو ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ واقع کیسے دشمن تھے وہاں پر. آج اگر آپ دیکھو تو یہ جو امیر شام بنے ہیں نا، امیر شام امام علیہ السلام کی جو ہے جنگ کرنے کے بعد جو ہے، جنگ کرنے کے بعد کے واقعات اگر آپ دیکھو 60 سال تک ہر ایک آدمی کو اگر حکومت سے قریب ہونا تھا تو اس کا ایک ہی کام تھا کہ علی علیہ السلام کو گالی بکے. معاذ اللہ، ایک ہی طریقہ. حتیٰ جو 60 سال کے بعد جو ہے، 60 سال کے بعد جس نے بند کروایا ہے، ٹھیک ہے، عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز، جس نے آ کر پینٹ لگایا کہ آپ ممبروں سے علی کو برا بھلا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. جانتے وہ خود کہتا ہے بچپنے میں جب ہم کھیلتے تھے تو ہمارا ایک طریقہ تھا کہ ہم علی علیہ السلام کو برا بھلا کریں، کھیل میں بھی. کہتے مجھے یاد ہے کہ میرے باپ نے، میں ایک دن کھیل رہا تھا اور میرا استاد جو ہے ادھر سے گزرا، اس نے سنا کہ میں امام کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، خاموشی سے چلا گیا. دوسرے دن جب میں پڑھنے گیا تو جیسے بھی اسی کلاس میں گیا اٹھ کے نماز پڑھنے لگا. میں جان گیا میرا استاد مجھ سے بہت شدید ناراض ہے. میں اس کی کلاس میں آیا اور اس نے مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے لگا. کیا وہ کافی دیر تک نماز پڑھی. میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض اس لیے وہ مجھے پڑھانا نہیں چاہتا ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ جب میں نے انتظار کیا کہ اس کی نماز ختم ہوئی. میں نے کہا استاد ناراض ہو؟ تو کہا ہاں میں ناراض ہوں تم سے. کیا کیوں ناراض ہو؟
کہا کل تم کھیل نہیں رہے تھے فلاں جگہ پر؟ کہا تم نے یہ کام نہیں کیا؟ کہا ہاں کیا میں نے۔ کہا تم پتہ ہے علی کون ہے؟ تم جانتے ہو علی کون ہے؟ تو کہا علی کون ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کے لیے کہ مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، آج اگر تم مسلمان ہو تو علی کے صدقے میں مسلمان ہو، اور تم جیسے بدبخت انسان، احسان فراموش انسان اسی علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ استاد مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے آج سے وعدہ کرو اب زندگی میں تمہارے کبھی بھی تم یہ کام نہیں کرو گے۔ اس سے استاد وعدہ ہے میرا، ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے، اب اس کے بعد میری زبان سے نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے، آپ ذرا دیکھو واقعی میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں جانا چاہتا ہوں خطبے کے اوپر کہ بھئی دیکھو امام نے کیا کمال کیا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا ایک دن عبدالعزیز کہتا ہے کہ میں گیا، میرا باپ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا۔ اب تو خطبے میں کیا کرنا ہے؟ میرے باپ نے بہترین اسپیچ دی، لیکن جب امام کو برا بھلا کہنے کی بات آتی ہے تو ان کی زبان ہکلانے لگتی ہے۔ دیکھو سچائی تو انسان کے دل میں بولتی ہے نا۔ اب جب زبان دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی تو ساتھ نہیں جا رہی زبان اور دل، نتیجے میں کیا ہے؟ ہکلا رہا ہے۔ یہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ یہ ہکلا رہے ہیں، یہ نیچے اترے، بیٹا گھر میں گیا کہ بابا ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہو کیا سوال کرنا؟ کہ اتنا اچھا خطبہ دیتے ہو اور جب علی علیہ السلام کی بات آتی ہے تو زبان ہکلانے لگتی ہے۔ تو اس نے گجب چنڈا لیا، اس نے کہا بیٹا اگر سچ بتا دوں تو ایک آدمی میرے اور پیچھے تیرے نہیں آئیں گے، سب علی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو زبان لڑکھڑاتی ہے وہ حقیقت جانتی ہے، اس لیے لڑکھڑاتی ہے۔ سچ وہ ہے جو تم نے دیکھا، میرا دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور۔ لیکن اے بیٹا تو جانتا ہے کہ بنی امیہ کیسے ہیں؟ یہ بھی بنی امیہ کا تھا۔ جب یہ آیا تو آپ نے 60 سال بچوں کے دلوں میں بھی بغض بھرا گئے۔ اب آپ وہی ایک جنریشن جب بڑی ہو گئی ہو اس طرح کی تو اس کے دل میں محبت ڈالنا کتنا بڑا کام ہے نا، بڑا کام۔ اب آپ ذرا سوچیے، ایسے میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امامی مسجد میں، بنی امیہ کی مسجد جامع میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے، جن کے دلوں میں بغض بھرا گیا ہے ان کو دلوں میں محبت ڈالنا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ امام نے 3-4 مرحلے پر، 3-4 مرحلے اپنی اسپیچ کے 3-4 خطبے کے 3-4 مرحلے میں، اب میں نے کہا کہ 6 چیز بتائی، اوتینا بستتین، 6 فضیلتیں دی گئی، 6 چیزیں کمال عطا کیا، اور 7 ایسی فضیلت جس میں کسی کو ہماری برابری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز امام نے فرمایا منا نبی المختار، پیغمبر جو سوچتے ہو تمہارے نہیں، وہ ہماری خاندان سے تعلق ہے۔ منا جعفر الطیار، تم جانتے ہو جو اللہ نے جو پر دیے جنت میں پرواز کرتے ہیں وہ ہماری۔ منا اسد اللہ و اسد رسول، جانتے ہو اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر ہماری خاندان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واقع نے کامنا سبتائے ہادھِ الامہ، تم جانتے ہو اس امت کے سید و سردار، جنت کے جو 2 سردار ہیں وہ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واقع جگہ اللہ جو عجب فرمایا کامنا مہدی و ہادھِ الامہ، اس امت میں نجات دینے والا مہدی بھی ہمارا ہے۔ شاید امام کہنا چاہتے ہو کہ 2-4 شہروں پہ حکومت آ گئی تو اتنا اترا رہے ہو، ہمارے بیٹے کی حکومت ساری دنیا پہ آئے گی تو تم کیا کرو گے؟ اچھا آپ کبھی سوچئے وہاں پر امام زمانہ کا نام لینا، اور یہ ایک طرف دیکھیے بڑی عجب حکمت تھی کہ ساری دنیا میں ظلم پھیلا رہے ہو تم، اور
بیٹا گھبراؤ نہیں، جو ظلم کیا ہے اس کو تو تمہیں بھگت نہیں ہوگا. ہے یہ 7 فضیلتیں گنانے کے بعد اب امام نے، آپ ذرا سوچیے کہ جو مجموعہ رہا ہوگا 6 کمال اور 7 فضیلتیں جب سنا ہوگا تو اس کے دماغ میں ہے کہ بھئی یہ کون ہے جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، اور ہم جو سن رہے ہیں وہ بالکل اس کے 100% اپوزٹ ہے. اب کیا کیا امام نے؟ اب امام نے یہاں سے اپنی تقریر کو پلٹا اور آپ ایک سلوات پڑھیے تو میں سناتا ہوں آپ کو کیا پڑھتا ہے. اس کے بعد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. ومن لم یعرفنی انبأته حسبی و نسبی، جو نہیں جانتا ہے اس کو میں اپنی خاندان بتاتا ہوں، اپنا حسب و نسب اس کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اب شروع کیا، حسب نسب میرا جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر سوار کر کے آسمان پہ لے جایا گیا. اب تو شادیوں کا دماغ توڑ گیا ہوگا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں جن کو ہوا لے کے گیا. اس کے بعد فرمایا انا ابن من اسرا به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد حرام یعنی معراج پر لے جایا گیا. اس کے بعد فرمایا انا ابن من بلغ به جبریل الى سدرۃ المنتہى، میں وہ ہوں جس کو جبریل سدرۃ المنتہى پہ لے گئے اور ایک قدم خود بڑھاتے تو پر جل جاتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں. اس کے بعد فرمایا انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان سے کم فاصلہ رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں وہ ہوں. اچھا یہ روایت کا جملہ ائمہ ہمارے فرماتے تھے آسمان پر درود پڑھنے والے ہمارے اوپر زمین سے زیادہ ہیں. کیا میں وہ ہوں جہاں پر آسمان کے فرشتے ہم پر درود پڑھتے ہیں، اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، میں وہ ہوں جس کے اوپر خدا بند عالم وحی نازل کرتا ہے، اس کا بیٹا ہوں. اب آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ امام کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. لیکن یہ ایک بات ہے، رسول اللہ سے نسبت تو اب کوئی کیا نہیں سوچتا کہ بھائی جو آدمی خاندان میں بڑا ہوتا ہے تو دور دور کوئی رشتہ نہ ہو تب بھی لوگ رشتہ جوڑ لیتے ہیں. تو یہاں تک تو امام نے بہت تفصیل سے بات کی. اس کے بعد امام نے دوسرا شروع کیا. اس کے بعد فرمایا اب آنا تھا تو اب لائے کس کی طرف؟ اپنے بابا اپنے جد علی علیہ السلام. لیکن امام کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ سب سے زیادہ بغض بھرا گیا ہے شامیوں کے دلوں میں امام کا. تو اب جو ہے امام نے پیغمبر کی مدد سرائی کے بعد شروع کیا کس کو؟ امام علیہ السلام کو. اب ذرا سوچیے یہ جملہ سنیے، انا ابن محمد المصطفیٰ. اب تک تو خالی صفات کا ذکر کر رہے تھے، اب کہا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اب تو ڈائریکٹلی آ گئی نا نسبت کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اس کے بعد آیا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اب خالی اتنا کہہ دیتے تو شاید کہتے کون سے علی. اس کے بعد وضاحت کی امام نے انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میرے جد کی تلوار سے تم سب مسلمان ہوئے ہو. واقعی یہ جملہ عجب تھا کہ اگر میرے جد نے تلوار نہ چلائی ہوتی تو تم مسلمان لا الہ الا اللہ. اچھا اس میں ایک عجب حکمت بھی تھی. آپ جانتے ہو فتح مکہ کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے. یزید اور ان کا خاندان جو ہے فتح مکہ کے بعد، اسی لیے شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا وہی شام میں، کہا اے ہمارے جد کے آزاد کے کیے ہوئے کے بیٹے، تم تو مسلمان بھی اس وقت ہوئے ہو جب ہم نے تمہیں اسیر کر لیا تھا، ہمارے نانا نے تم پر احسان کر کے آزاد کر دیا.
امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جد نے تلوار نہ چلائی ہوتی تو تم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والا جملہ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میرا جد وہ ہے جس نے رسول اللہ کے سامنے 2 تلواروں سے جہاد کیا. شاید امام وہ عہد کا بتانا چاہتے تھے کہ ایک تلوار ٹوٹی تو آسمان سے دوسری تلوار نازل ہوئی. اس کے بعد فرمایا وَطَعَنَا بِرُمْحَيْنِ، اور میرے جنگی ہوتے تھے تو دونوں ہاتھوں میں نیزے سے لے کر جنگ کرتے. یہ میرے جد کی کام ہے، تمہارے نہیں. اس کے بعد فرمایا وَحَاجَرَ ہجرتین، میرے جد نے 2 بار ہجرت کی ہے، تم نہیں. اس کے بعد وَبَابَيَتَيْن، اور 2. ابھی آپ کبھی سوچئے کہ فی البدی قافیہ پیمائی کرنا واقع فساد کا وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو چوتھے امام کے علاوہ کوئی نہیں. یا امام علی کر سکتے ہیں، امام کر سکتے ہیں، یا آپ دیکھو چوتھے امام. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا وَقَاتَلَ بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، میرا جد وہ ہے جس نے بدر اور حنین میں جنگ کی اور مسلمان کامیاب ہوئے. اس کے بعد والا جملہ عجب ہے وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میرے جد وہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی کبھی کفر اختیار نہیں کیا. بتانا چاہیے تم زندگی بھر کافر رہے، آج اسلام کے ٹھیکیدار ہو گئے اور ہمارے جد نے کبھی کفر کی طرف رخ نہ کیا، آج ان کے اوپر تم الزام لگا رہے. واقعی آپ سے سوچیں. اس کے بعد امام اس کے بعد دیکھیں اتنا قریب کر دیا تو اب تھوڑا سا اور ان کے درمیان ان کے دلوں میں اپنے جذبات، اپنے لیے جذبات ڈالیں. دیکھیے ایک ہر آدمی کے لیے ایک جذباتی چیز ہر جگہ سے ہوتی ہے. مثال کے طور ہر مسلمان مکے سے ایک جذباتی تعلق رکھتا ہے، مدینے سے ایک جذباتی تعلق رکھتا ہے. امام نے اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے لیے یوز کیا. کیا تم جانتے ہو میں کون؟ انا ابن مؤید بجبریل والمنصور بمیکائیل، میں وہ ہوں یا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سپورٹ کے لیے جبریل آتے تھے اور جس کی مدد کے لیے میکائیل آتے تھے. میں اس کا بیٹا ہوں. اس کے بعد میں انا ابن محامی الحرم المسلمین، میں اس کا بیٹا ہوں جو مسلمانوں کے حرم کا دفاع کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا وقاتل المارقین والقاسدین والناکتین والمجاہد اعداء الناصبین. اس کے بعد اتنا مرحلہ طے کرنے کے بعد یہ جملہ فرمایا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کون سی فاطمہ؟ انا ابن سیدۃ نساء العالمین، میں نساء العالمین کا بیٹا ہوں. روایت کہتی ہے اتنی بار امام نے کہا کہ میں اب یہاں پہ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ جب یہ لوگ سنا حتی زج الناس بالبکاء والنعیم، وہ مسجد جو نماز جمعہ کے لیے آئے جمع ہوئے تھے اس مسجد میں چیخنے اور چلانے کی آواز بلند ہو گئی. سارے کے سارے لوگوں سے آنکھوں سے آنسو. اچھا کبھی آپ سوچئے آج جو معمولی خطیب ہے جب وہ خطبہ پڑھتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب معصوم امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو وہ پاکیزہ جو زبان اور دل سے جب جملے نکلے تو تاریخ نے لکھا ہے، یہ آج تاریخ لکھتی ہے کہ پورے بچنے میں رونے اور چیخنے کی آواز بلند ہونے لگی. جب یہ ہونے لگی تو امام نے شروع کیا. ابھی امام نے خطبہ نہیں روکا، اب امام نے آگے بڑھا دیا. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. امام فرمانا چاہتے ہیں کہ تم بھوکے تھے، ہماری جدہ نے تمہیں کھانا کھلا کے آج اتنا تنومن بنا دیا کہ ہم سے رضی کی لیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. اس کے بعد یہاں سے شروع کیا مسائل پر. انا ابن مقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم کی بنا پر شہید کیا. انا ابن المزور الراس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پسے گردن سے شہید کیا گیا. احباب اعزاز، انا ابن عطشان حتی قضا، ایک جملہ امام نے فرمایا. واقعی میں سوچتا ہوں کربلا میں ہر چیز عجیب ہے. کربلا میں آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہماری اپنی عقل سے سمجھنا چاہیے. اب تم کربلا کو کوئی چیز اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے.
کبھی آپ نے سوچا ہے جس کے پاس کم سے کم طاقت ہو، آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جو بزرگ میں آپ ہیں جو بڑے ہیں، اگر پیاس لگی ہو تو کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم زیادہ دیر صبر کریں گے نا. لیکن امام نے کیا کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ کمزور تھا اس کو سب سے آخر تک روکے رکھا. کبھی ہم نے سوچا واقعی جناب علی اصغر کتنے چھوٹے تھے اور سب شہید ہو گئے تو ان کی پیاس تو ختم ہو گئی نا. تو امام کو تو چاہیے تھا پہلے کہ میرا بچہ صبح سے پہلا کام یہ کروں، لیکن امام نے اس کے بجائے سب سے آخر میں جناب علی اصغر کو لے گئے. کیا کوئی نہیں ہے جو بچہ 1 گھنٹہ پیاسے نہیں رہ سکتا اس کو پورے دن، اس کو 3 دن. آپ یہ جملہ امام نے فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جب تک موت نہیں آئی پیاس نہیں بجھی. میں اس کا بیٹا ہوں. واقعی عجب جملہ تھا. اس کے بعد فرمایا انا ابن طریح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے جسم کو کربلا میں پھینک دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، بے گور و کفن قرار دیا گیا. اس کے بعد فرمایا انا ابن مسلوبۃ الامامۃ والرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے امامہ اور اس کی رضا چھین لی گئی. اس کے بعد کیا انا ابن من بکا علیہ ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر آسمان کے فرشتے روئے. میں اس کا بیٹا ہوں من ناحت علیہ الجن فی الارض والسماء والطیر فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنات ہوا میں اور پرندے آسمان پر ہوں. اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ سب اب تو مصائب پڑھنے لگے امام، مصائب سے پہلے جب رو رہے تھے اب تو مصائب پڑھنے لگے، تو اب اور جب بلند ہوئی آواز تو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید نے کہا کہ اذان کہو، اذان کہو. اب کوئی اس انقلاب کو روک نہیں سکتا، جلدی سے اذان کہو. اذان کہیں جانے لگی. جیسے ہی اذان کہیں جانے لگی امام نے اللہ اکبر کہا اور کچھ کلمات زبان سے نکالے. اس کے بعد جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، امام فوراً یزید کی طرف مخاطب کر کے مؤذن سے کہا اے مؤذن تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش رہے. مؤذن خاموش ہوا تو امام نے یزید کی طرف مخاطب کر کے کہا بتاؤ یہ جس کا نام تم اذان میں لیتے ہو میرے جد تھے یا تمہارے جد تھے؟ اور جانتے تھے کہ امام جواب نہیں دے گا تو امام نے فوراً پلٹ کے کہا اگر تو کہہ دے کہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹا بھی ہے اور کافر بھی ہے، گنہگار بھی ہے. اور اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ کے جد ہے تو میں پوچھوں گا پھر ان کی اولاد کو کیوں قتل کیا، ان کی عورتوں کو کیوں اسیر کیا، آج ہمیں کیوں شام میں اس طرح لے جایا جا رہا ہے. ارباب اعظام یہ خطبے کا اثر تھا کہ تاریخ کہتی ہے مؤذن نے اذان دی، اقامت کہا اور نماز پڑھے، پوری مسجد خالی ہو گئی. ایسی نماز کا کیا فائدہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ادا کی جا رہی ہے. ارباب اعظام یہاں تک میں لیا ہے آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ انقلاب علی ابن حسین نے پیدا کیا ہے، چوتھے امام نے پیدا کیا ہے، اور یہی تو وجہ تھی کہ اب یہ ہو گیا. اس کے بعد پورے شام میں کھل رہی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علیہ رسول کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں تک کہ یہ پہنچتے بعد یزید کی بیوی ہند کو پہنچی. وہ یزید کے پاس آئی، اے یزید ہمارے محل کے دروازے پہ جو سر لٹکا ہے وہ کس کا ہے؟ اب تاریخ کہتے وہ خاموش ہے. کہا مجھے جلدی بتا دو کس کا سر ہے. جب اس نے کہا کس کا سر ہے تو کہا کہ میرے آقا حسین کا سر نہیں ہے. کہا تمہارے آقا حسین کا سر ہے. اس نے سر سے لٹا پھینکی. کہا تو کیسا انسان ہے کہ میرے آقا کا سر میرے محل کے سامنے لٹکا ہو اور میں تیرے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ بتا یہ شہزادیاں جو قید خانے میں ہیں وہ وہی حسین کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ وہ جلدی سے اقرار نہیں کر رہا تھا لیکن اس نے کہا بتا مجھے. کہا ہاں. تاریخ کہتی ہے وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی زندان میں آئی
اور اس سے چند سوال کیے کہ روایت کسی اور طرح سے بھی ہمارے وہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن روایت کہتی ہے زندان کا دروازہ کھولا گیا، اب شہزادی نے جب ہند کو دیکھا تو پہچان لیا اس کو تو ہم نے پالا ہے، اس کو تو ہم نے بڑا کیا ہے، آج یہ ملکہ بن گئی ہے اور ہم اسی کے قید خانے میں قید ہو گئے ہیں۔ اور باب اعظم شہزادی نے سر جھکا دیا، یہ کہتی ہے اسیروں بتاؤ تم کس شہر سے ہو؟ اس شہر سے ہو۔ شہزادی کو شرم آئی، کیا کہتی؟ کہا ہم ایک مدینے سے ہے۔ کہا کلبی میں تو مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، آپ کس شہر سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا ہم مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ہی کہا مدینہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، کہا یہ بھی بتاؤ آخر تم محل بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ کہا ہم محل بنی ہاشم کو جانتے ہیں۔ کہا اچھا اگر وہ جانتی ہو میرے آقا علی کے گھر کو بھی جانتی ہوگی؟ کہا ہاں علی کے گھر کو بھی جانتی ہے۔ تو بتا تجھے کس سے کام ہے؟ کہا مجھے کام ہے میری شہزادی سے، جنہوں نے مجھے بڑا کیا ہے، جنہوں نے مجھے پالا ہے۔ یہ سننا تھا۔ شہزادی زینب نے کہا یہ کیا صحیح ہے؟ اب تو محل میں بیٹھی ہے اور ہم تیرے قیدی بن کر آئے ہیں، یہ سننا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، شہزادی مجھے بتا دو ارے تمہارے 18 بھائی کیا ہوئے؟ تمہارا بھائی عباس کیا ہوا؟ کہا ہے شہزادی زندہ اے وہ مارا گیا۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے اس نے منہ میں تماچے مارے، چادر پھینکی، دربار یزید میں آئی اور اس نے ایک جملہ کہا، یزید اب تیرے ساتھ میں نہ رہوں گی جب تک کہ اہل بیت کو آزادی نہ مل جائے گی۔ ایک بار وہ تخت سے آگے بڑھا، اپنی ردا اٹھائی تو اس ہند کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تو ارے بحر دربار میں چادر اتار کے آ گئے؟ میری چادر کی اتنی فکر ہے تیرا ساتھیوں کو شام کے بازار میں گھما رہا ہے، کیا یہی انصاف ہے؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.